آپ حضرت علی کو آن کریں، سنی آن کرتے ہیں، ماشاءاللہ ہر مسجد کے اندر چاروں خلفاء کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ صرف لکھے ہوئے نہ ہو جیسے کتابیں پڑھی ہی رہتی ہیں، پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی صرف لکھے ہوئے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ تمسک بھی ان کے ساتھ کریں. اور یہ ایک لال رومال والا جو سعودی والا مولوی ہے نا، اس کی ایک پرانی ویڈیو ہے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، 10 پھر علی کیڑی بلا ہے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، پھر کیا بلا ہے؟ جو آج میری ویڈیو کے سے مولا علی مولا علی مولا علی وہ کہہ رہا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو ہم سیدنا علی کو مولا مانتے ہیں. پہلے کوئی اس کی ویڈیو مولا علی والی نہیں ہے، اس کی کسی بزرگ بابے کی ویڈیو مولا علی نہیں ہے. اگر ہے تو نکالیں. تو سر پھر کہہ دینا کہ ہمارے مجدد بن کے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہماری تجدید کر دی ہے. یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو مجدد وہی ہوتا ہے نا جو تجدید کر دیتا ہے. ایک مکتبہ فکر جو طائفہ منصورہ کلیم کر رہا ہو، مولا علی کہنا ہی چھوڑ گیا ہو، ٹھیک ہے جی، اور وہ مولا علی پہ واپس آ جائے تو یہ تجدیدی کا نامہ ہے نا. جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ممبروں پہ سب و شتم ختم کروایا تھا، تو انجینئر مدنی مرزا صاحب نے جو چیز ناپید ہو چکی تھی، مردہ سنت، وہ چوتھے دن قربانی کہتے ہیں نا، مردہ سنت ہم زندہ کر رہے ہیں. جو ہے ہی مردہ چیز ہے، سنت تو کبھی رہی نہیں ہے. یہ مردہ سنت تھی کہ مولا علی آپ نہیں کہا کرتے تھے، تو الحمدللہ ہم نے زندہ کر دی ہے. ویسے علماء پریشان بھی ہیں. ایک مولانا کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو، ہم سے زیادہ اہل حدیث پریشان ہے. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں یار ہم اتنی محنت سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہمارے مدرسوں کے، وہ میرا دل چیرتا ہے، میرا دل دکھتا ہے نام لیتے ہوئے. یاد رکھو علی مرزا کے پیچھے جتنے گئے ان میں کوئی بریلوی نہیں تھا، دیوبندی نہیں تھا. ہاں سمجھ جاؤ کون تھا. مجھے بولتے ہوئے بھی درد ہوتا ہے، اس واسطے نہیں بولتا ہوں میں نام. ہمارے گئے ہیں. میں پونا میں تھا گزشتہ 2 ہفتے پہلے، وہاں کے طلباء تو مجھے کیا ریکویسٹ کرنے لگے کہ مولوی صاحب آپ کچھ تو کیجئے، یہ ایسا لا کے رکھتا ہے. کتنے بچے ہمارے آنکھوں کے سامنے چلے گئے. آپ اس پر کوئی نہ کوئی کلپ نکالیے اس کے اوپر جو مدلل جواب ہو علی مرزا پر. ہم بیزار ہو گئے ہیں. ہمارے ہاتھوں جو بنے ان میں کئی لوگ اب علی مرزا کے فالوورز میں سے ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کون گیا؟ ہمارا گیا. تو دکھ تک کس کو ہے؟ ہم کو ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں یہی بولتا ہوں، سب سے بڑا خطرہ ہم کو ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. تو میں نے یہ محاورہ چینج کر دیا ہوا ہے بڑے عرصے سے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، اور بیوقوف دشمن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پبلسٹی نہیں کرنی پڑتی، وہ خود کرتا ہے. اور پھر دیکھ لیں کہ کیا اہل حدیث پہ ایسا دن آنا تھا جو لوگوں کو کھنگڑ نہیں سمجھے کہتے دیتے کہ یہ آؤ جی قرآن حدیث سے بات کرو. اب وہ اپنی پبلک کو کہہ رہے ہیں دیکھیں دیوبندی تو بڑے اچھے ہیں، جب تک اپنے بڑوں سے نہیں پوچھتے اس وقت تک بات تو نہیں نا کسی کی مانتے. بریلوی کتنے بڑے اچھے ہیں، ان کو قرآن حدیث بھی پیش کریں، وہ کہتے ہیں میں پہلے بڑوں سے پوچھوں گا. وہ یہ کہہ رہے تسی بھی یہی کریا کرو. میں بریلوی نہیں ہوں، میں دیوبندی نہیں ہوں، میرے عقیدہ ان سے ملتے نہیں. یہ بولنے میں کبھی شک نہ کرو مسلمانوں. شک کرو گے تو ایک نہ ایک دن ان سے متاثر بھی ہوگے، لگو گے بھی، اس میں پڑھو گے. یاد رکھو یہی فساد ہو. آج ہمارے اہل الحدیث کو سب سے زیادہ خطرہ ہے فتنوں سے، کسی اور کو نہیں. کیوں؟ بریلوی جب تک اس کا بڑا نہیں بولتا چاہتا نہیں انہوں تمہیں کتاب ہی بول ڈالو سب سننے کو بولتا. میں پیر صاحب سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب، اس کے بعد آتو ملو چل جاتا ہوں. دیوبندی ان کے بڑوں کے بعد سے ہٹتا نہیں، تمہیں کیا بھی بول لے ہو انہیں سب سننے کو بولتا. نہیں نہیں ہمارے امام بولیں بول کے چل جاتا ہوں. نہ سارے بڑے بڑے اور چھوٹے ہو گئے نے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. پھنستا سکون یہ قرآن حدیث بولتا نا، یہ اہل الحدیث فرقیت پھنستا. کیسا پھنستا؟ انجینئر علی مرزا انہیں دلیل سے بولتا. بھائی کیا بولتا بھائی انہیں. اچھا اصل میں مسئلہ کیا ہے، یوٹیوب اتنا پھیل گیا ہے کہ کس کا سننا کس کا نہیں سننا نہیں معلوم. پتہ ہی
पहले ये मुतय्यन करना चाहिए हम उलमा को, ताकि आवाम को सही नसीहतें मिले कि इन का सुनो, इन का ना सुनो। ये काम होना चाहिए मुस्तकबिल में। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तौफीक दे, हिदायत दे कि इस मनहज पर इस वक्त कैसे काम किया जाए। वाकईतन परेशानी की बात है। आज जब हम कॉलेज पढ़ते थे, आपको याद होगा, हमें तो बचपन से ट्रेनिंग थी कि दूसरे फिरके की ना बात सुननी है, उनकी मस्जिद में तो जाना ही नहीं है। इसलिए बचपन से पढ़ाया गया था वो शाम गरीबा में पता नहीं क्या कुछ होता है, क्योंकि हम जाते नहीं थे तो वो झूठ मशहूर कर दिया हुआ। आज ये नहीं है। आज एक कॉलेज में अगर 100 लड़का पढ़ रहा है ना, 50 बरेलवी है, 30 देवबंदी है, तो 10 शिया भी है, और वो आपस में दोस्त हैं। उनके माँ बाप तो एक दूसरे की बात भी नहीं सुनते थे, लेकिन ये बच्चे शाम को फेसबुक पे अपने मतलब की चीजें एक दूसरे से शेयर करवाते हैं। जब वो शेयर करवाते हैं और दूसरे की किताबों से, वो हमारे बच्चे लेके जब मौलवियों के पास, मौलवी कहते हैं ये गल्ला नहीं करनी चाहिए, वो कहते हैं अच्छा समझ आ गई कि तुम्हारे पास जवाब ही कोई नहीं। वाक ओवर दे रहे हैं ना आप। फिर सर वो इंजीनियर साहब तक पहुंचते हैं, फिर वो झूम के कहते हैं ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। फिर झूमे में देखे ना, ऐसा झूमते हैं कि आज उलमा झूम रहे हैं। वो कराची वाले मौलाना साहब कहते हैं परेशान ना हो, अहले हदीस हमसे ज्यादा परेशान है। खुद अहले हदीस उलमा जो है ना, संजीदा उलमा, वो भी परेशान है कि हमारी आवाम जा किधर रही है। अब वो जो इंजीनियर का फितना आया है ना, अहले हदीस हमसे ज्यादा उससे परेशान है। अहले हदीस उलमा, हम लोग इतने परेशान नहीं है उससे, वो उलमा हमसे भी ज्यादा क्या है कि यार ये क्या हो रहा है। अहले हदीस कहते हैं जनाब हमारे सारे लोग चले गए, हमने मेहनत करके बनाई थी। तो याद रखो, अली मिर्जा के पीछे जितने गए उनमें कोई बरेलवी नहीं था, देवबंदी नहीं था। हाँ समझ जाओ कौन था। मुझे बोलते हुए भी दर्द होता है, इस वजह से नहीं बोलता हूं मैं नाम। हमारे गए हैं। मैं पूना में था गुज़िश्ता 2 हफ्ते पहले, वहां के तलबा तो मुझे कहे रिक्वेस्ट करने लगे कि मौलवी साहब आप कुछ तो कीजिए, ये ऐसा ला के रखता है, कितने बच्चे हमारे आंखों के सामने चले गए, आप इस पर कोई ना कोई क्लिप निकालिए, इसके ऊपर जो मुदल्लल जवाब हो अली मिर्जा पर। हम बेजार हो गए हैं। हमारे हाथों जो बने उनमें कई लोग अब अली मिर्जा के फॉलोअर्स में से हैं। नऊज़ बिल्लाह तुम नऊज़ बिल्लाह। कौन गया? हमारा गया। तो दुख तक किसको है? हमको है। मैं जहां भी जाता हूं यही बोलता हूं, सबसे बड़ा खतरा हमको है। अहले हदीस कहते हैं जनाब हमारे सारे लोग चले गए, हमने मेहनत करके बनाई सी, तुसी घर बोझे बैग उन्होंने पैदा किया सी, मेहनत करके बनाए थे। कहां से बनाए थे? बरेलवी देवबंदियों से। तो वो आपके तो नहीं थे, वो तो बरेलवी देवबंदियों के थे ना। तो ना अब आपके रहे हैं, ना आपके परायों के आपके रहे हैं, वो सब के सब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो गए हैं। ठीक हो गए ना? वो आप भाभीयों के नहीं रहे ना बाबों के। तो भाई उस तरह ईमान जिवें उन्होंने मन्या यार, ना कर, ना उम्मत नूं पाल, खुदा दा वास्ता जे ना करो इस तरह। वो आप भाभीयों के नहीं रहे ना बाबों के, क्योंकि वो बाबों को नहीं मानते, वो किताबों को मानते हैं। तो यहाँ पे लोग करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक भाई आए लाहौर से ना, तो काले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। वो कहते हैं वो एक लाल रुमाल वाले का क्लिप आपके खिलाफ देखा ना, ईरान के टुकड़ों पे पड़ने वाला जानवर। कहते हैं मैंने देखा ये कौन सा नया जानवर आया है। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है। राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर, राफजियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सब दाबतुल अर्द साबित होया तुहाडे वास्ते। जिस तरह जानवर निकलेगा ना, मोमिनीन दे उत्ते जड़ा ना वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी वाला मामला करेगा, और वो मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा होगा वो काफिरों के साथ, और वो सारे मामला जो आते हैं, ये दाबतुल अर्द साबित होया तुहाडे वास्ते। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जानवर ही कह लो चलो। तो कहता मैंने क्लिप देखने शुरू किए, इंटरनेशनल नंबर पढ़ने शुरू किए। कहता मैं तो हैरान हो गया, ये तो पहलू इन्होंने अहले बैतुल हमसे छुपाया हुआ था। वो लाहौर के एक मौलाना साहब है, उनकी मस्जिद में वो जुमा पढ़ता था, जो अक्सर नंगे सर अहले हदीस की नुमाइंदगी करने के लिए टीवी पे बैठे हुए होते हैं। हमारी चूंकि आप पता है अकेडमी की पॉलिसी पिछले 1 साल से है कि हम स्पेसिफिकली नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन इतने इशारे छोड़ देते हैं कि आपको पता भी चल जाए। फिर भी ना पता चले तो कोई मसला नहीं है, आप बस सिर्फ बात आम खाएं, पेट गिरने की जरूरत नहीं। तो वो मौलाना के पास वो चला गया हदीसें लेके, तो वो फिर कहता है कि जी वो तो किसी हदीस को नहीं मानते, नाम अहले हदीस है।
تو پھر وہ کہتا ہے جی اس دفعہ پھر میں نے نا محرم میں کالے کپڑے پہن کے میں پہلے صف میں بیٹھ کے میں کہ پتر بولے کالے کپڑے ہوتے ہیں، میں نے پھر حدیثاں دسا کہ تو اہل حدیث ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. ایک نام والا حدیث ہوتا ہے نا، ایک منہج اہل حدیث ہوتا ہے. ایک نام والا سنی ہوتا ہے، ایک منہج سنی ہوتا ہے. کہتا ہے وہ بولا نہیں ہے. تو سر یہ خود اپنے لیے جو ہے نا علمی خود کو حملہ تیار کر رہے ہیں. ایک تو وہ جو بم پھاڑنے والے ہوتے ہیں. تو سر نہ ہم تو بارود والے ہیں اور نہ ہم گالیوں والے ہیں، نہ ہم گالیاں دینے والے ہیں نہ بارود پھاڑنے والے ہیں. ہم درود پڑھنے والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں. آج جہلم کا ایک زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان، اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے. تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج، کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی کا تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیرا مقام اور منصب، تیرا مرتبہ کیا ہے. ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے پر تھوکے گا، تیرے کردار پہ تھوکے گا، تیری سیرت پہ تھوکے گا، تیرے نسب العین پہ تھوکے گا، تیرے نظریے پہ تھوکے گا. حضرات گرامی کا جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، یہ مکار ہے، یہ دجال ہے. لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے، لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی کا دیکھ لیجئے، میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں، مرزا کل بھی ذلیل تھا، مرزا آج بھی ذلیل ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو بڑی ممبروں پہ گالیاں دی ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ہماری نوجوان نسل تو ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور پھر وہ سچائی تک پہنچ جاتی ہے. او بھائی انج نہ من جویں وڈیاں نے منے تو نہیں انجی من یار. یہ نہ کھیل کھیلنا یار، اپنے چاہ اور لاڈ میں اس طرح نہ کر. یہ تیرا چاہ لاڈ غلط ہے. تو بھائی اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار. نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ جے نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار. خدا کا نام لو یار. کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے. تھلے بیٹھ. سانو نہ سنا ہے، سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے. سانو نہ سنا ہے، نہ اسی تیری سننی. تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے. تو کوئی ہاں یہ بدلو بھائی اپنی سٹیجوں کا رنگ. بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا، جو نئی بات ہی ہم نے سنی. اور ہماری نوجوان نسل تو ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور پھر وہ سچائی تک پہنچ جاتی ہے. جب 11 ستمبر کے بعد لوگوں نے قرآن کو، اسلام کو ملائن کیا، کافروں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، وہ اسلام کے دامن میں آ گئے. آج آپ جب اہل بیت کو ملائن کریں گے، آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہیں گے، حسین کو باغی کہیں گے، ملائن کریں گے، لوگ ہمارے ویڈیوز تک پہنچیں گے. ہماری ویڈیوز میں ریورٹ جو لوگ ہوئے ہیں اس کی مین وجہ کیا ہے؟ یہی ہے نا، بریلوی دیوبندی ہے. یہ تو ویسے کہتے ہیں نا، دیوبندی کہہ رہے ہوتے ہیں پریشانی کی بات نہیں، زیادہ تر اہل حدیث کے گئے ہیں. خود اہل حدیث علماء جو ہے نا، سنجیدہ علماء، وہ بھی پریشان ہیں کہ ہماری عوام جا کدھر رہی ہے. اب وہ جو انجینئر کا فتنہ آیا ہے نا، اہل حدیث ہم سے زیادہ اس سے پریشان ہیں. اہل حدیث علماء ہم لوگ اتنے پریشان نہیں ہیں اس سے، وہ علماء ہم سے بھی زیادہ کیا ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. سر تو آٹھے بھی بڑے سارے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر گئے ہیں، ٹھیک ہے. بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نہیں گئے. سر بریلوی تو سب سے زیادہ گئے ہیں. تو بھائی اس طرح ہی من جویں انہوں نے منیا یار. نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ جے نہ کرو اس طرح. الحمدللہ شیعہ کے بھی بہت سارے گئے. ہمارے پاس تو آتے ہیں، سینکڑوں میں نہیں ہے سر، ہزاروں میں ہے. چونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے، کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے، نہ کوئی چندہ اکٹھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے وہ نمبرنگ رکھی نہیں ہوتی ہے. ویسے آپ یوٹیوب پہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا.